سیاست کہاں سے گھس آئی؟ 2005 کا زلزلہ آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل بالکل. سہارا کے پلیٹ فارم سے ہم نے کال دی کہ ڈاکٹرز جتنے یا پیرامیڈکس آ جائیں, ہم جا رہے ہیں مظفر آباد. پورے پاکستان کے لوگوں نے جنرسلی ڈونیٹ کیا. ہم وہاں چلے گئے, ہم نے وہاں دن رات کام کیا, اور یوتھ کو جب میں نے آواز دی تو ڈھیر سارے لوگ آ گئے. تو وہ ہم نے زلزلے میں کافی خدمت کی, اور یوتھ کی وہ دیکھ کے نا بلج ذہن میں خیال آیا یوتھ پارلیمنٹ بنانے کا. جی بالکل. ویژن واز ٹو امپاور دا پیپل ود an ability to understand the importance of their role in society. کرنا کیا ہے. So I decided to make a political party of Pakistan. 27 اکتوبر کو ہم نے ریلی کی کال دے دی. 30 اکتوبر کو خان صاحب کی ریلی تھی, وہ پہلا جلسہ جو بہت بڑا. لو جی 27 اکتوبر ہمارا بھی بڑا زبردست رہا, لیکن خان صاحب کا جو تھا وہ تو مجھے لگا لوگوں نے, تو جب ان کی باتیں میں نے پہلی بار سنی, میں نے کہا یہ ساری وہی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات. تو میں نے کہا ایک نئی مسجد بنائیں. کیوں؟ ہمارا مقصد تو یہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ وزیر اعظم بن گیا نا تو سمجھ لو ہم سارے وزیر اعظم. لیکن ابراز صاحب الحمدللہ خان صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے, آپ ان کی پارٹی میں بھی رہے, لیکن جو یوتھ کے حوالے سے آپ کی کاوش ہے اور آپ کا کام ہے, اس پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو خان صاحب نے یوتھ آپ کے ذمہ نہیں, عثمان ڈار صاحب کے ذمہ کر دی. وائی؟ واٹ واز دا ریزن؟ آئی ڈونٹ نو. یو ڈونٹ نو؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ خان صاحب کا ڈیسیجن ہے, ان سے سوال ہونا چاہیے, میرے سے تو نہیں. لیکن یقیناً وہ بھی بڑا ایکٹیو ہے اور وہ ٹھیک ہے اس جاب کے لیے. میں بھی اگر اس کو کرتا تو شاید بری نہ کرتا. تو آئی اپریشیٹ کہ جس طرح سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اب ہر بندے کو ہر ذمہ داری نہیں مل سکتی پارٹی میں. مجھے انہوں نے ایک ایسا شعبہ دے دیا ریڈ کریسنٹ, تو اس طرح کی جو میرے تجربے میں چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں وہ میں ایڈوائز تو دے ہی سکتا. اچھی بات ہے. ہماری انفارمیشن کے مطابق گانا سپر ہٹ ہو گیا اور سپر ڈپر ہٹ ہو گیا, اور اس کے بعد کالج کے پرنسپل کو اعتراض ہوا ایچ ایس این کے کہ آپ ایک پروفیسر ہیں اور گائکی میں بھی ہیں, اور گانا بھی آپ کا اس قسم کا ہٹ ہوا ہے. تقریباً آپ صحیح کہہ رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں. میرا انٹرویو بھی تھا جو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا, وہ سب کو نکالتے جا رہے تھے. جب میں اندر گیا میں کہا مجھے بھی نکال دینا, میرا تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو فارغ ہے. میں تو نیا ماسٹرز کر آیا تھا وہاں پہ. تو خیر ان سے کہتے ہیں ابرار الحق کہلوں, بیکاز ہماری سب کاسٹ ہے کہلوں. کہلوں I believe is an Arabic word which is the plural of the word kahil which means lazy. Mr. Bra, are you lazy? نے کہا میں کدھر آ گیا ہوں. خیر پھر 2-3 جگتیں میں نے ماری, پھر گپ شپ لگی, اور بس میں وہاں پہ رک گیا. پھر ظاہر ہے میں نے کچھ عرصہ پڑھایا. تو پھر جب یہ شو بزنس ہوا تو پھر to be honest very tempting offers, دنیا کو دیکھنے کا موقع. گھر والوں نے کہا تھا تم 6 مہینے تک کر لو, اس کے بعد پھر وہی سی ایس ایس تھا ذہن میں. تو میں نے کہا 6 مہینے میں پڑھاؤں گا تو پھر انہوں نے مجھے خود سے کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ظاہر ہے میں چھٹی لے کے جاتا تھا. انہوں نے کہا بہت ساری چھٹیاں ہو گئی ہیں آپ کی. میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کچھ عرصے کے لیے چھٹی دے دیں. انہوں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا, ابھی تو آپ کو آئے ہوئے سال, 1.25 سال, 1.5 سال, اور اگر دیں گے بھی تو پوری چھٹی دیں گے. ہاں. میں نے کہا پھر جیسے آپ کی مرضی ہے. پھر آپ نے اجازت لے لی. پھر میں نے مجھے ایک بات بتائیے سر, ماشاءاللہ بھائی بھی فوج میں اور سسرال میں سے بھی کافی لوگ فوج میں ہیں, وائی ناٹ فوج جی؟ میں جانا چاہتا تھا ہمیشہ. میں بڑا پسند بھی کرتا تھا اور کرتا ہوں بھی آج بھی. میرے خیال میں وردی آپ پہ جچنی بھی بہت اچھی, پھر اچھے بھی لگتے ہیں. آپ بلو دے گھر جاتے ہیں پھر میں ذکر نہ کرتا البتہ, اور وردی میں بھی نہ جاتا. تو لیکن یہ کہ میری بڑی خواہش تھی, لیکن ڈیسٹنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ان دنوں میں یہ بہت زیادہ پڑھ رہا تھا کہ وہ نصر من اللہ و فتح قریب. تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو بہتر رکھا تھا, آج میں کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے تو نہیں سوچا تھا کبھی ہسپتال, پھر میڈیکل کالج, پھر اب کینسر ہاسپٹل which is up and running. وہ اربوں روپے کے منصوبے ہیں جو ہر سال ارب روپیہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر سال ایک نیا منصوبہ ایڈ کرنا شروع ہو گیا 5 سال کے بعد. جیسے میں نے کہا تھا ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو رہا ہے کہ 5 سال میڈیکل کالج. اس چیز کا خیال کیسے آیا سر؟ سر والدہ دنیا سے چلی گئی تھی 96 میں. وہ پھر میرے ذہن میں ڈپریس رہا بہت عرصہ, انزائٹی اور عجیب. مجھے یاد ہے میں شو کر رہا ہوتا تھا اور پبلک ناچ رہی ہوتی تھی. اب یہ وہ بلو دے گھر کے نئے دن چل رہے ہیں اور مجھے امی یاد آ رہی ہوتی. میں کہتا تھا یہ کیا ہے میری لائف, تو کوئی میننگ نہیں ہے اس کا. تو پھر اللہ نے ذہن میں ڈالا ہاسپٹل کا, عمران خان نے بنایا تھا اپنی امی کے نام پہ, میں کیوں نہیں بنا سکتا. لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا.
میں نے بڑے بھائی سے بات کی میجر اسرار الحق صاحب سے، انہوں نے کہا اللہ بنائے گا، ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا ایک بہت بڑا کردار اس میں رہا ہے، تو الحمدللہ آج 18 سال سے ہاسپٹل چل رہا ہے، 5-6 ملین لوگوں کو مفت ٹریٹمنٹ۔ ارے ماشاءاللہ، ستارے کے ستارے، ماشاءاللہ پالیٹکس میں بھی ایک نام بنایا، کاز لے کے چلے، ان اسپائٹ آف دیٹ کہ یہاں پہ جو نظر آتا ہے کہ رویے بالکل غیر سیاسی ہیں۔ ویسے اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے ان کو، سپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے، تو ان کی ماشاءاللہ بچپن سے یہ ایک ہائیلی امیجنیٹو بچہ ان کو ہونا چاہیے، جو بڑے بڑے ڈریمز دیکھتے ہوں انکار آدمی نا، لیکن ہاں، لیکن جو پیاری بات ہے کہ ان ڈریمز کو حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش گیو اپ نہیں کی، اور آج ماشاءاللہ جس جگہ پہ ہیں کہ لوگ انہیں آئیڈیلائز کرتے ہوں گے، اور ان کے ذائچے کی پہلی وارننگ ہے کہ اپنی ہیلتھ کو سنبھالیں، جان ہے تو جہان ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ ویلتھ کو چھوڑیں، ہیلتھ پہ نظر رکھیں۔ ویلتھ پہ تو نہیں، ویلتھ ویسے ہی مہربان رہے گی، ہاں وہ ہے ویلتھ گی کا ہے، کھانا ویسے ہی بہت پیارا ہے، وہ ہے گی ہے، تو وہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رہا کریں گی۔ ماشاءاللہ۔ بہت زیادہ فیملی اورینٹڈ، ہوم لونگ، گھر کو کوزی بنانا، یہ اپنے گھر کو بہت انجوائے کرتے جب انہوں نے کہا کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر۔ اوکے ابرار صاحب، گھر کیسے وقت دیتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں، جب بھی مجھے وقت ملتا ہے کیا میں گھر جاتا کرتے ہیں گھر میں جب کچھ نہیں کر رہے ہوں۔ ہو؟ میری 3.5 سال کی ایک بیٹی ہے عائش ابرار، ماشاءاللہ، اور یہاں میں وہ ایک میری جملہ بیسٹ کہہ دوں انٹرٹینمنٹ۔ کہ یہ باپ بھی ہیں ماں بھی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے یہ، میرے بہن بھائی بھی مجھے کبھی کبھی یہی کہا کرتے ہیں، تم باپ ہو کہ ماں ہو تم فلاں۔ تو میری فیلنگز ویسے مجھے کبھی کبھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ماں جیسی بھی ہیں، مطلب میں کچھ زیادہ کہوں گا تو بیگم ناراض بھی ہو سکتی ہے۔ اب کھانا منگوا لوں سر؟ ایک دور میں آپ کو حساب رکھنے کا بڑا شوق تھا کہ میں نے کتنا سفر کیا ہے جہازوں کے ذریعے، گاڑی پہ، آج بھی وہ حساب ویسے ہی کیلکولیٹ ہوتا ہے نہیں، یا چھوڑ دیا وہ؟ چھوڑ دیا اب اتنا ہو گیا سفر کہ میں نے انگریزی والا اردو والا دونوں والے۔ دونوں؟ تو کس طرح یاد رکھتے تھے، مطلب کلومیٹر کے حساب سے؟ ہاں وہ انہوں نے بڑا، ان کو یاد ہے، میں حیران ہوں کہ وہ ریسرچ پوری ہے بھائی۔ اتنے ملین ایروناٹیکل مائلز اچھا، او کہ جہاں سے امریکہ گئے کتنی دفعہ گئے، اور وہاں کے ڈفرینٹ اسٹیٹس کے پیدل اندر چلنے کا بھی سفر، اور کتنے فٹ؟ نہیں جہاز سے۔ اچھا۔ ابھی آپ نے کہا کہ بہت سفر ہو گیا نا، تو اپنے آپ کو کہاں ریٹ کرتے ہیں ابرار؟ اچیورز میں سے کہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں؟ اسی پہ کسی نے اور بھی کچھ کہا تھا کہ جسے منزل سمجھتا ہوں وہ پھر منزل نہیں رہتی، حجاب و نور کا یہ سلسلہ یارب کہاں تک ہے؟ پتہ نہیں جب تک ہے، اللہ کرے کہ ہم سے اللہ کو بڑا کام لے لے۔ خواب تو ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں، وزیر اعظم والا خواب نہیں ہے، اس سے بہت بڑے خواب، کیونکہ ہمارے ذہن میں فوراً وہی آ جاتے ہیں نا عہدے جو دنیاوی ہیں، اللہ بالکل، اس لیے میں نے ان کا ذکر بھی کر دیا۔ وہ ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ بہت چھوٹا خواب ہے۔